جی وہ مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، وہ اس طرح کی ٹریننگ کو فزیکلی برداشت نہیں کر سکیں گی، ٹھیک ہے، یعنی یہ صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خاتون جو ہے وہ فطرتاً مرد کے بنسبت وہ جذباتی زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں، آپ کو اگر پولیس میں جانے کا موقع ملتا ہے یا آپ کو آرمی میں جانے کا موقع ملتا ہے اور آپ جب نشانہ لگاتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو سامنے وہ ٹارگیٹ ہے، آپ نشانہ لگانا ہے، آپ نے 6 گولیاں چلائی، آپ نے 5 گولیاں نشانے پہ لگا دی، تب بھی آپ آ کے کہیں گے یار میں نے 5 گولیاں جو ہے وہ نشانے پہ ماری تھی، 1 گولی مس ہو گئی۔ خواتین کو اگر بندوق دے دی جائے گی، 6 کی 6 ہوا میں چلا کے آ جائیں گی اور پھر پکڑ سے بتائیں گی تیری بہن نے 6 گولیاں چلائی تھی، اب وہ کہاں چلائی، کیسے چلائی، کس کو لگی، وہ نہیں، یعنی یہ لیڈرشپ والی اسکلس اس میں نہیں ہے، اس لیے ان کو فرنٹ پہ رکھا بھی نہیں گیا۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ جیسے وہ ایک لطیفہ بعض اوقات میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ وہ بس میں ایک صاحب جا رہے تھے، خاتون کھڑی تھی، تو مرد نے اس سے پوچھ لیا کہ آر یو بلیو ان ویسٹرن فیمنزم؟ اس نے کہا یس، اس نے کہا ٹھیک ہے کھڑی تھے، کیونکہ اس کا مطلب تو ایکویلٹی ہوتی ہے نا۔ بالکل خواتین کو چاہیے، آج کے زمانے میں ایک واقعہ میں نے ڈاکومنٹری پڑھی تھی، بہت مزیدار ہے، اور وہ یہ کہ خاتون چاہتی نا کہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہم نے، اور ویسی کمانا ہے، ویسی آزمائشیں بھی دیکھیں، ویسی جو ہے وہ صعوبتیں بھی برداشت کریں۔ ایک خاتون تھی، اس کی عادت تھی وہ دنیا کے تمام مذاہب کو پڑھتی تھی، اچھا پڑھتے 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 جب اس نے اسلام کو پڑھا تو وہ مسلمان ہو گئی۔ اچھا، جب اس نے طلبہ میں جا کے یہ بات بتائی تو طلبہ نے اس سے پوچھا کہ آپ اسلام آپ نے قبول کیوں کیا، کیا وجہ ایسی؟ اس نے کہا کہ بات یہ کہ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ ایشو انسان کو آتا ہے وہ آتا ہے فکر معاش۔ میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انسان اگر معاشی مسائل کا شکار ہو جائے تو اس کی فزیکل، اس کی مینٹل ہیلتھ یہ ڈسٹرب ہوتی ہے، گھر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، بعض اوقات وہ سوسائڈ بھی کر لیتا ہے، کیونکہ بہت ساری رسپانسبلٹیز اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اسلام نے خاتون کو اس کی پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک فکر معاش سے آزاد رکھا ہے۔ کیا بات وہ کیسے رکھا؟ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ رسپانسبلٹی بن جاتی ہے ماں باپ کی، بالکل وہ اس کو کھلائیں گے، پڑھائیں گے، اخلاق سکھائیں گے۔ جب وہ بڑی ہو جاتی ہے اور اللہ نے اگر ان ماں باپ کو بیٹا دیا تو اب اس کا محافظ باپ کے ساتھ ایک بھائی بھی ہو گیا، کیا اب وہ اس کا خیال رکھنے والا ہو گیا۔ جیسے وہ بڑی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے نکاح کے معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی ماں باپ دیکھتے ہیں۔ جیسے نکاح ہوا اب اس کا جو ذمہ دار محافظ وہ اس کا شوہر بن گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد اللہ نے اس کو اولاد سے جو نوازا تو اب وہ بن گئی ماں۔ اب جنت جس میں جانے کی طلب سب کو ہوتی ہے، اللہ نے وہ اس کے قدموں میں لا کے رکھ دی ہے، یعنی قبر میں جانے تک بھی فکر معاش جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس سے آزاد ہے۔ تو اب بتائیے اسلام نے عورت کو کتنا حسن دیا، کیا مقام مرتبہ دیا۔ عورت اس کو چھوڑ کر یہ چاہتی ہے کہ وہ مغرب کی طرح آزاد ہو جائے، تو آپ جا کے وہاں کے قوانین دیکھ لیجئے، وہاں کے حالات دیکھ لیجئے کہ وہاں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام نے، آخری بات کر کے بات سمیٹوں گا، اسلام نے عورت کو نکاح کی شکل میں جو تحفظ دیا ہے، میں نے ایک ڈاکومنٹری پڑھی کہ کیونکہ آج کی خواتین میں بھی ایک مسئلہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہمارا جو شوہر ہو نا وہ سنگل ہی ہو۔ اسلامی چال کی اجازت دی نا آپ کو، یہ بھی اسلام کا